بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفے کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان کے سب نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ ہم سب کے لیے ہدایت کا ایک عظیم سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں موجودہ ترتیب کے اعتبار سے پہلا واقعہ ہے۔ یہ قصہ ہے کیا؟ یہ اصل میں وہ مکالمہ ہے، وہ ڈائلاگ ہے، وہ بات چیت ہے جو اللہ اور فرشتوں کے درمیان اس وقت ہوا تھا جب انسانوں کی پیدائش کا، دنیا میں انسانوں کے بھیجے جانے کا پروگرام بن رہا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں انسانوں کو آباد کرنے والا ہوں تو انہوں نے اپنے خدشات، اپنے اندیشے ظاہر کیے کہ اس کے ذریعے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس علم کے ساتھ اور جس منصوبے کے ساتھ انسان کو بھیجا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے اگر انسان اپنے حیثیت کو پہچانے اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو کیا اس کے نتائج ہوں گے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے
اس واقعے کے اندر بیان کی ہیں، اور جیسے ہی یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، جو فرشتے تھے یا فرشتوں کی جو جماعت تھی، ان میں سے ایک وہ بھی تھا جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اپنی رضامندی ظاہر کی، سر تسلیم خم کیا، اس کے آگے جھک گئے۔ تو دوسری طرف شیطان نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کافر کا درجہ اور پھر اللہ کے نافرمان کا مقام اسے دے دیا، اور ہمیشہ کے لیے اس پر پھٹکار پڑ گئی۔ اس واقعے کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہم سب کے لیے موجود ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان واقعات میں کیا ہم صرف اسے پڑھنے کے لیے پڑھیں گے، یا اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنی ہے۔ کہنے میں، پڑھنے میں یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر جو عظیم حقیقتیں پنہاں ہیں، جو عظیم حقیقتیں پوشیدہ ہیں، جو بڑی ہدایت اس کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرشتوں سے کہا کہ میں یہ منصوبہ رکھتا ہوں، تو اللہ نے اس منصوبے کی مختصر سی تعریف ایک لفظ سے کی، وہ ہے لفظ خلیفہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، وہ جو خود مختار نہیں ہے، وہ سیلف ڈیسیشن لینے والا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو کہ بوڑھا، ہر ایک کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ صرف امپلیمنٹ کرے اس قانون کو جو اللہ نے دیا ہے۔ نائب کہتے ہیں اسسٹنٹ کو۔ اسسٹنٹ بھی کوئی معمولی اسسٹنٹ نہیں، وہ اللہ کا ایک ایسا ایگزیکٹو آفیسر ہے جس کے اندر علم بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، اور وہ جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اس کے درجات اتنے بلند ہوں گے کہ وہ اللہ کا محبوب قرار پائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کی پیدائش کا منصوبہ اس کے منصب کے حوالے سے کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کیا گیا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس کے لفظ سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ ہم اسلامی دنیا میں، مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں اگر آپ کسی کو پوچھیں کہ خلیفہ کسے کہا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بتا دے کہ وہ جو کسی مملکت کا سربراہ ہو یا وہ کسی کنگڈم کو چلاتا ہو، اسے یہ مقام دیا جائے، جبکہ قرآن مجید یہاں ہر انسان کے لیے یہ حکم دیتا ہے، ہر انسان کا یہ مقام بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور خاص طور پر رمضان کے ان مبارک ایام میں روزے کی غرض و غایت اگر آپ سوچیں تو یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر، جس مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ مقام کو ہم پہچانیں، اور پھر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جس ڈسپلن کی ضرورت ہے، جس ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے، جس کنٹینیوس اسٹرگل کی ضرورت ہے، وہی تعلیم جو ہے روزہ ہمیں دیتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ اب فرشتوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کہا تو فرشتوں نے اپنا ایک اندیشہ ظاہر کیا کہ ہمیں ڈر ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کی ایک مخلوق کو اگر آپ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ زمین کے انتظام کو بگاڑ دے۔ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ فساد برپا کرے یا جو ہے خون خرابہ کرے۔ اور انہوں نے یہ سمجھا تھا اپنے حساب سے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح اور حمد یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ اس آیت
کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ صرف انسان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرے، یقیناً یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو یاد رکھے، لیکن اتنا ہی کام نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ تو اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم کو تعلیم دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کو خلیفہ کے مقام پر فائز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ ساری چیزیں سکھائیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت ضروری ہے وہ ساری ہدایت کا اللہ نے انتظام کیا۔ خود حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے، اور اس کے بعد اللہ نے انسانی سماج میں مختلف پیغمبروں کو بھیجا، مختلف کتابیں نازل کی تاکہ انسان کے سامنے وہ ساری چیزیں واضح رہیں جو اس کی ترقی کے لیے، اسے سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم سے آراستہ کیا گیا، تعلیم ان کو دے دی گئی، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ذرا بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بعض سوالات ان سے کیے، تو ان کا یہ جواب تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پروردگار، اے میرے پاک پروردگار، ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہم کو دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں علم اور حکمت جو ہے صرف تیرے پاس ہے، تیرے سوا کون ہے جو جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اب آدم ذرا ان چیزوں کو یا ان چیزوں کی حقیقتوں کو یا یہ جو سوالات ہیں ان سوالات کا تم جواب دو۔ فلما انباہم باسمائہم، تو آدم علیہ السلام نے ان سارے سوالات کے جواب دے دیے۔ تو اللہ نے فرمایا قال اعلم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں غیب کی ساری باتیں زمین اور آسمان کے اندر جو ہیں وہ میں جانتا ہوں، اور حقیقت میں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ یقیناً بہت ہر چیز پر حاوی ہے، اور سارے غیب کا علم جاننے والا وہی اکیلا ہے۔ یہ پورے واقعے میں انسانی تاریخ کو یا انسان کی اس دنیا میں پوری زندگی کی حقیقت کو اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اگر انسان ایک طرف اپنی ذمہ داری کو پہچانے، ادا کرے، تو بہت وہ آگے نکل سکتے ہیں۔ اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کے مطابق زندگی گزارے تو یہ عین ممکن ہے کہ اسے جو ہے وہ کامیابی کا راستہ مل جائے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے بتایا کہ یہاں پہ دو قسم کے انجام سامنے آتے ہیں۔ یہ جو ہے اینڈ ہے، یہ نہ صرف اس واقعے کا اختتام ہے بلکہ اس دنیا کا اختتام بھی ایسے ہی ہونا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے حکم دیا آپ فرشتوں کو کہ تم جھک جاؤ، تو سب جھک گئے، سب سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں رہ گیا، وکان من الکافرین، اور اس کی حیثیت کافروں میں ہو گئی، وہ نافرمانوں میں شامل ہو کر رہ گیا۔ تو اس میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ دنیا میں اگر ہم اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کریں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اب میں پھر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے دوبارہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ وہ بڑا کام ہے خلیفہ کا۔ خلیفہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بعض ذمہ داریوں کو پورا کریں، نہیں، بلکہ ہم اپنے زندگی کے 24 گھنٹے صبح سے لے کر رات تک اور زندگی کا سارا ہی شعبہ کا وہ ہم اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، ہم دنیا کے کاروبار میں مصروف ہوں، ہم پارلیمنٹ اور اسمبلی میں ہوں، ہم تعلیم گاہوں میں ہوں، ہم جو ہے معاشرتی مسائل کو حل کر رہے ہوں، ہر جگہ دنیا کے تمام معاملات میں ہمیں نہ صرف اللہ کے قانون کو دیکھنا ہے بلکہ اس قانون کی نہ صرف انفرادی طور پر پیروی کرنی ہے بلکہ ہمیں اجتماعی طور پر اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کو اس کے لیے کام کرنا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو انفرادی حیثیت سے ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، ہمیں جو ہے اپنی انفرادی زندگی میں بھی
اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو قائم کرنا ہے، اپنے اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اپنے گھریلو زندگی میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اور ہمیں اس پوری دنیا کو جو ہے ہمیں بدلنا ہے۔ اس پوری دنیا کو بدلنے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں نتیجہ ملے یا نہ ملے، لیکن نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ تو 3 باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں، 3 اہم اسباق اس سے ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ ہم اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم اس کے لیے ضروری علم حاصل کریں، اور وہ جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس تعلیم کو ہم حاصل کریں۔ اور تیسرا یہ کہ ہم ہر ممکن طریقے سے، ہر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی فرما برداری کی، اطاعت کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے نافرمانی سے، اس سے بغاوت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔